الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار صدق الله العظيم. بزرگان محترم، آج ہم تھوڑی سی روشنی قرآن اور حدیث کے حوالے سے امریکہ کے بہت ہی زیادہ خوبصورت اور بہت ہی زیادہ محل وقوع کے اعتبار سے جو بلکہ دنیا کا سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت شہر ہے لاس اینجلس، تو لاس اینجلس امریکہ کا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی شاندار علاقہ ہے. اگر آپ کبھی جائیں وہاں، یا جو لوگ جا چکے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اس دنیا کے 4 بہت بڑے خدائی کا دعویٰ کرنے والے ان 4 کی یادگار اس شہر کے اندر موجود ہے. لاس اینجلس قارون کی دولت بھی ہے، شداد کی جنت بھی ہے، نمرود کی آگ بھی ہے، فرعون کے ظلم اور بربریت کی نشانی بھی ہے. حق تعالی شانہ نے ان 4 کے ظلم، ستم، بربریت، بے ایمانی، بدماشی، عیاشی اور جتنی بھی بدترین اور ناپسندیدہ خصلتیں ہو سکتی ہیں وہ سب ان 4 کے اندر تھی، اور ان 4 کا مجموعہ ایک جگہ اگر اکٹھا کیا جائے تو وہ یہ شہر تیار ہوتا ہے. اس میں کیا چیز نہیں تھی؟ قارون کی دولت، اتنی دولت کہ وہ لوگ وہاں کے یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو گئے، دولت ہمارے پاس، طاقت ہمارے پاس، اسلحہ ہمارے پاس، اور اسی طریقے سے ٹیکنالوجی ہمارے پاس، مشینیں ہمارے پاس، بارش کا برسانا، بارش کا روکنا ہمارے پاس، ہمیں خدا کی کیا ضرورت ہے؟ خدا اپنی دنیا کو دیکھے جہاں جائے، ہمارے یہاں خدا کی کوئی گنجائش نہیں. نعوذ باللہ. قارون کا خزانہ اس کے پاس، شداد کی جنت اس کے پاس. اگر آپ کسی ہالی ووڈ کے اداکار کی گھر کو، اس کے بنگلے کو دیکھ لیں وہاں کے، تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ تو واقعی جنت ہے. کسی چیز کی کوئی کمی نہیں. 2 ارب 150 کروڑ کے بنگلے بنے ہوئے، اور کون سی دنیا کی وہ اچھی چیز ہے جو وہاں موجود نہیں؟ لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، خدا کی ایک عادت ہے، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، وہ خوب اللہ کے مزاج کو پہچانتے ہیں. اللہ کی عادت شریفہ یہ ہے کہ مجرم کو جلدی سے نہیں پکڑتے. بتائیے فرعون نے کتنے معصوم اور پیارے بچوں کو ذبح کرایا، لیکن خدا کے غیظ و غضب میں کوئی حرکت نہیں آئی، ڈھیل ملتی رہی. پھر ایک وہ وقت آیا کہ ظلم کا گھڑا بھر چکا، فاخذہم العذاب، ایک دم ہمارے
پکڑ نے ان کو اپنی گرفت میں اپنی لپیٹ کے اندر لے لیا۔ یہ عادت ہے اللہ تعالیٰ کی، جب کوئی آدمی جرم کرتا ہے تو اس کی سب سے بڑی بے وقوفی یہ ہوتی ہے کہ جرم کر کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہ کسی نے دیکھا نہ کسی نے جانا، تو جب دیکھنے اور جاننے والا کوئی نہیں ہے تو پھر پکڑنے والا کون ہو؟ لیکن قرآن پڑھو، قرآن نے تمام چیزوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا، اور اسی کی روشنی میں قرآن کی ہم اس شہر کے بارے میں لاس اینجلس کے بارے میں ہم آپ کو بتلائیں گے۔ فرعون اتنا ڈوب چکا تھا، اتنا غرق ہو چکا تھا تکبر کے اندر، بڑائی کے اندر، کہ اس کے سرداروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا مہما تاتینا بہی من آیت لتسحرنا بہا وما نحن لک بمؤمنین، جتنے معجزے ہوں وہ دکھا دے، جتنی طاقت ہو وہ ختم کر دے، جتنا جادو تو جانتا وہ کر لے، وما نحن لک بمؤمنین، ہم تجھے ماننے والے نہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں وہ لوگ؟ ذرا زور سے بتاؤ۔ موسیٰ کلیم اللہ سے۔ وما نحن لک بمؤمنین، ہم تیرے اوپر ایمان لانے والے، تیرے اوپر یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ اور اس کی تائید میں جو اچھے سے اچھا، طاقتور سے طاقتور فارمولہ تیرے پاس ہو تو لے آ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اگلی آیت میں فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، پھر ہم نے اس قوم کے اوپر طوفان بھیجا، اور ایک طوفان نہیں، والجراد، ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، والقمل، اور گھن کا کیڑا بھیجا، والضفادع، اور مینڈک کا عذاب بھیجا، والدم، اور خون کا عذاب بھیجا۔ پے در پہ کئی عذاب ہم نے بھیجے۔ خون کا عذاب آیا، سالن کو دیکھو تو خون پڑا، پانی پینے کے لیے پانی گلاس میں لیا تو خون موجود، کپڑے دھونے کے لیے پانی مہیا کیا اس کے اندر خون موجود، بستر کے اوپر لیٹنے کے لیے گئے تو بستر پہ خون موجود۔ تو بھائی یہ عذاب ہے یا نہیں ہے؟ ٹڈیوں کا عذاب، میڈک کا عذاب، گھن کا عذاب، ایک ایسا کیڑا باریک جو اڑتا بھی تھا۔ اب فرعون کی قوم نے جب اس عذاب کو دیکھا اللہ کے، تو وہ اپنی سائنس اور اپنے دماغ کے اوپر زور ڈالتے رہے، یہ کہاں سے آیا، یہ کیسا آیا، یہ کیوں آیا، اتنا گھن، کھانے میں گھن، سبزی میں گھن، پانی میں گھن، کانوں پر گھن، ناک میں گھن، منہ میں گھن، سر کے بالوں کے اندر گھن موجود، بالوں کی طریقے سے ہلاتے پھر رہے ہیں، جھاڑ رہے ہیں، لیکن خدا کی نشانی کو پہچان نہیں رہے ہیں۔ پے در پے بدما آیات مفصلات، دیکھو 90 پارے کے اندر، چوتھے 5ویں رکوع کے اندر اس کو پڑھ کر کے دیکھو اس کا ترجمہ، پے در پے عذاب پر عذاب، عذاب پر عذاب ہم بھیجتے رہے۔ تو انہوں نے کتنی توبہ کری، انہوں نے کتنا سبق لیا، خود قرآن کریم سے پوچھو کہ انہوں نے اتنے عذابوں سے گزر کر کیا سیکھا۔ قرآن کہتا ہے فاستکبروا، انہوں نے گھمنڈ کیا، یہ اکڑ گئے، یہ مقابلے پر آ گئے، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ قرآن کریم نے کہا کہ یہ تو سارے قوم پوری آبادی تھی ہی کرمنل، سب مجرم، سب بدماش، سب جاہل، گنوار، اجڑ، ساری برائیاں ان کے اندر موجود۔
تو بھائی میں تو کبھی کبھی جب یہ آیتیں پڑھتا ہوں اور ان کا ترجمہ پہ غور کرتا ہوں تو بھائی ایمانداری سے بتائیے میری بات صحیح ہے غلط ہے؟ آج کی تاریخ میں، آج کے زمانے میں اگر اتنی خدا کی نشانیاں یا ایک خدا کی نشانی کوئی دیکھ لے، میرا یقین ہے وہ مسلمان کتنا بھی بدکار ہو، کتنا بھی گناہگار ہو، کتنا بھی جھوٹا اور بے ایمان ہو، میرا ایمان یہ ہے کہ خدا کی پکڑ کی ایک نشانی کی دے کر انشاءاللہ لرز جائے گا، کام جائے گا۔ بتائیے غلط کہہ رہا ہوں؟ چاہے کتنا ہی گناہگار ہو، میرا یہ تجربہ ہے، میرا یقین ہے، میرا وہ تاب نہیں لا سکتا اللہ کی ناراضگی کی، چاہے کیسا ہی ہو۔ اس نے کبھی زندگی میں مسجد کا در نہ دیکھا ہو، لیکن اگر خدا کھل کر کوئی اپنی نشانی دکھلا دے جس میں اس کی گرفت کے، اس کے عذاب کے نمونے نظر آ رہے ہوں تو تاب نہیں لا سکتا، خدا کے قدموں کے اوپر ایک دم گر جائے گا۔ اور وہاں در پہ دیکھ رہے ہیں، اور یوں ہمت اور جرأت دیکھو، وما نحن لک بمؤمنین، تو کیسا بھی پیغمبر ہے ہم تجھے نہیں ماننے گے، تیرے اوپر یقین نہیں لائیں گے۔ یہ ساری تفصیل قرآن بتا چکا ہے۔ اور جتنی قوموں نے بھی خدا کے احکامات سے ہٹ کر راہ اختیار کی، قوم سمود ہو، قوم عاد ہو، قوم لوط ہو، قوم فرعون ہو، قوم نوح ہو، سب کی تفصیل قرآن کے اندر موجود ہے کہ کس نے کیا کیا اور ہم نے اس کا کیا جواب دیا، پوری تفصیل موجود ہے۔ وہ عذاب جو ہزاروں سال پہلے اس دنیا کے نافرمانوں کو، ظالموں کو اور بدکاروں کو اپنی چپیٹ میں لے چکا تھا، اسی پکڑ کا اور اسی عذاب کا نمونہ اللہ تعالیٰ نے آج ایسا دکھلایا ہے کہ دنیا کا ہر انسان کھلے آنکھوں اس کو دیکھ رہا ہے۔ کتنے دن گزر گئے، آج تک وہاں کی خفیہ ایجنسیز، وہاں کی پولیس، وہاں کی آرمی، وہاں کا ملک کا پورا عملہ یہ آج تک فائنل رپورٹ نہیں دے سکا ہے کہ آگ کہاں سے آئی اور کیسے لگی۔ شروع ہی میں یہ رپورٹ آ گئی تھی کہ اس کا کوئی سراغ ہمیں نہیں لگ پا رہا۔ یہ کیوں آیا؟ یہ عذاب کیوں آیا؟ یہ عذاب اس لیے آیا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کوئی اتنی بڑی بات کہہ دیتا ہے، اتنی بڑی بات کہہ دیتا ہے کہ جو اس کو نہیں بولنی چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے دریائے غضب کے اندر پھر جوش آ جاتا ہے۔ امریکہ کے فرعون نے یہ اعلان کیا تھا کہ چند دن کے بعد جب ملک کی کرسی کے اوپر میں بیٹھ جاؤں گا تو پورے مشرق وسطی کو جہنم کے اندر تبدیل کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو کہاں اتنی بڑی بات گوارا ہے؟ اتنی بڑی بات تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کہنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا کہ تو چند دن کے بعد مشرق وسطی کو جہنم بنائے گا، میں چند گھنٹوں کے بعد امریکہ کو جہنم بنا دوں گا۔ اور جو کہا اللہ نے، ایمانداری سے بتلاؤ کر کے دکھایا یا نہیں دکھایا؟ آج تک یہ نہیں پتا چلا۔ جنگل تو پہلے بھی تھے، پہاڑ تو پہلے بھی تھے، سمندر اور دریا تو پہلے بھی تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کی پکڑ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دیتا ہے، تو اس کا ایک پہلو اور ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی عقل کو اور اس کی سوچ کو اور اس کے دماغ کو سلب کر لیتا ہے۔ اسے یہ نہیں پتہ چلتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ نے دیہات کے لوگوں سے سنا ہوگا کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو زور سے بتاؤ، تو شہر کی طرف کو بھاگتا ہے،
اسے نظر نہیں آ رہا کہ جہاں میں جان بچانے کے لیے جا رہا ہوں وہاں تو موت انتظار کر رہی ہے میرا۔ اس کی دنیا کے اتنے بڑے طاقتور انسان کی عقل کو سلب کیا تو کیسے کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ دیکھ، تو ساری دنیا کے میری پسندیدہ جو مجھے سجدہ کرتے ہیں، میرا نام لیتے ہیں، تو انہیں جہنم بنائے گا؟ میری عزت اور جلال کی قسم، چند ہی گھنٹوں کے اندر میں تیرے ہاتھ میں بھیک کا پیالہ دوں گا اور تو ساری دنیا سے پانی کی بھیک مانگے گا۔ ہوا نہیں ایسا؟ اب وہی آدمی کاسہ گدائی ہاتھ میں لے کر، بھیک کا ڈھوبرا ہاتھ میں لے کر ساری دنیا سے اپیل کرتا ہے، ہمیں پانی دو، ہمیں پانی دو۔ اور بھائی تمہارا پانی کہاں گیا؟ اللہ نے اس کی عقل کو سلب کیا کہ اس آگ کو بجھانے کے لیے اسٹور کے اندر جو ذخیرہ میٹھے پانی کا تھا، جو امریکی عوام کو پینا تھا، وہی پانی ٹینکروں میں اور جہازوں میں بھر بھر کر اس آگ کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، جو پانی تیرے اوپر ڈالا جا رہا ہے اس پانی کو تو تیل کی جگہ بدل دے اور زیادہ بھڑک کر دکھلا، اور زیادہ بھڑک کر دکھلا۔ میں تو زیادہ نہ اخبار پڑھوں نہ ریڈیو سنوں، لیکن میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ سوچ کے بتا دینا کہ میں کہیں غلط تو نہیں بول رہا، صحیح بول رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل سلب کر دی، پانی ختم، تھوڑا سا رہ گیا پانی، اب پانی کا چندہ مانگ رہا ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پھر ساری دنیا سے اپیل کری اس نے کہ ہمیں بچاؤ۔ کتنے ٹینکر، کتنے جہاز، کتنے ہیلی کاپٹر، کتنی ایئر بسیں دنیا نے بھیج دی اس آگ کو بجھانے کے لیے۔ یہ سارا منظر جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کئی قوموں کے ساتھ، نافرمانوں کے ساتھ دکھا چکا ہے، اتنے دنوں کے بعد آج دنیا کو، دنیا کی کھلی آنکھوں کے سامنے اپنے غیظ و غضب کا مظاہرہ کیوں کر رہا ہے؟ سنو، سب کچھ دولت موجود ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دنیا کی وہ کون سی برائی ہے جو اس شہر کے اندر موجود نہیں تھی؟ ظلم اور بربریت کو تو چھوڑو، لڑکے لڑکوں کی شادیاں، اپنی حوث کا شکار بچوں کو بنانا، اور 100 درجوں میں اگر 1 درجہ بھی شرم کا ہو سکتا ہے اس شہر کے اندر وہ درجہ بھی ختم۔ عورتیں عورتوں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں، خدا کی وجود کا انکار کیا جا رہا ہے، اور کوئی برائی ایسی نہیں ہے جو وہاں موجود نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے نامور، سب سے بڑا ایکٹر، ہالی ووڈ کا سب سے بڑا امام، جاہل کہیں کا، وہ یہ کہتا ہے کہ فلسطینی بچوں کے اوپر، ان معصوم پھولوں کے اوپر جو آگ برس رہی ہے اور یہ چنے کی طریقے سے بھن بھن کر کوئلہ بن رہے ہیں، ہمیں وہ منظر دیکھ کر کوئی افسوس نہیں۔ اور ان معصوموں بے گناہوں کے اوپر تو ہندو بھی رحم کھاتا ہے، مسلمان بھی رحم کھاتا ہے، سکھ بھی رحم کھاتا ہے۔ بس تم کیسے انسان ہو کہ معصوم بچہ 4 سال کا کچھ بھی نہیں جانتا دنیا کے اندر، اور آگ کی بارش کے اوپر ہو رہی ہے، معصوم عورتوں کے گلوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، تڑپ تڑپ کر کے شہادت کے جام پی رہے ہیں، اور تو کہہ رہا ہے مجھے کوئی ترس نہیں آتا۔ ان بچوں کی موت کے اوپر اس نے رقص و سرور کی ایک محفل سجائی، ایسی محفل سجائی کہ امریکہ کے جتنے بھی VIP لوگ تھے ان سب کو دعوت دی گئی، ناچ گانے کا پروگرام رکھا گیا۔ کس خوشی میں؟ کہ جو غزہ میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، ہم اس سے بہت خوش ہیں، ہم اس سے بہت خوش ہیں۔ اس خوشی کے اندر
تو ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ کو کہ غضب میں اب بھی جوش لاتا؟ جب مجھ جیسا کمزور آدمی برداشت نہیں کر سکتا، جب تم جیسے آدمی کسی کے ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے ہو، تو وہ تو حاکم الحاکمین ہے، تو اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، اس کی رحمت میں اور اس کے غضب میں جوش کیوں نہیں آئے گا؟ وہ ہالی ووڈ کا وہ چیمپئن جس نے خوشی منائی تھی، 2 ارب کا اس کا بنگلہ، کچھ بھی تو نہیں بچا، ایک تنکا تک نہیں بچا، اور ٹی وی کیمرے کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر روتے روتے کہنے لگا میرا کچھ نہیں بچا، میں اکیلا ہوں اور یہ کپڑے ہیں، اور اب میں بھی مرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہے خدا کی پکڑ؟ اور سنو، اسی شہر کے اندر وہ بھی تھا جو انشورنس کا کمپنیوں کا دفتر ہوتا ہے، اور وہ کھربوں ڈالروں کی لین دین کا حساب اس کے اندر موجود تھا، اور جن لوگوں کا جو حساب تھا ان کی کاپیاں لوگوں کے پاس موجود تھی۔ کاپیاں تو اللہ نے جلا دی ان کے گھروں کے اندر، اور امریکہ کے تمام لوگوں کے لین دین کا جو کھربوں ڈالر کا حساب تھا، اس کی تمام کمپنیوں کو اور اس کے تمام دفاتر کو اللہ تعالیٰ نے چشم زنن کے اندر جلا کر راکھ کے ڈھیر کے اندر تبدیل کر دیا۔ اب نہ کوئی لینے والا نہ کوئی دینے والا۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں زیادہ جذبات میں بھی آ گیا تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دوں۔ میں آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے بیٹھا ہوں، کھڑا ہوا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو امریکہ سے دشمنی کیا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے، غور سے سنو، کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے اور اللہ تعالیٰ کی وعید ناموں کے ساتھ نہیں ہے، کاموں کے ساتھ ہے۔ میری جان اس لیے بچ جائے گی کہ میں عبد الحنان ہوں؟ نہیں۔ کسی غیر مسلم کی جان اس لیے بچ جائے گی کہ وہ مہندر سنگھ ہے؟ نہیں۔ یہ دیکھا جائے گا کہ کس کی زندگی کے کارنامے کیا ہیں، کون اس دنیا کے اندر کیسی زندگی گزار رہا ہے، کہ محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اگر میرے محبوب سے محبت نہیں ہے، اگر میرے محبوب سے تعلق نہیں ہے، اگر میرے محبوب کی عظمت دل کے اندر نہیں ہے، تو جیسے جنہیں کتنے ہیں۔ میں نے امریکہ کو نہیں بخشا، میں نے قوم عاد کو نہیں بخشا، میں نے قوم نوح کو نہیں بخشا، میں نے قوم فرعون کو نہیں بخشا۔ تیری تو حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے پکڑ سے، اس کی گرفت سے اگر بچنے کا کوئی ہمت ہے، کوئی سلیقہ، کوئی طاقت اور کوئی حوصلہ ہے، تو اپنے ناموں کے ساتھ اپنے کاموں کو دیکھو، توبہ کرو اللہ سے۔ سب سے اچھا عمل توبہ کرنے کا، کیونکہ ہم جہاں ہیں کسی عمل کو اللہ کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کتنا شاندار، کتنا سچا پاکیزہ عمل تیرے سامنے لے کر آئے ہیں، نہیں کہہ سکتے ہو۔ بس جھکنے ہی میں فائدہ ہے۔ ایک مرتبہ شیخ الحدیث صاحب نے، مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے درس بخاری کے اندر ایک بات فرمائی تھی، مجھے آج تک یاد ہے۔ اس درس کے اندر میں بھی موجود تھا، لگ بھگ 60-62 سال پرانی بات ہے۔ کہنے لگے کہ دیکھو ایک بات یاد رکھو، جب سامنے والے کسی بڑے کو غصہ آ جائے تو اس کے غصے سے بچنے کے 2 ہی طریقے ہیں، یا تو اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو جاؤ، اور یہ اس کے پیروں پر گر پڑو۔ مجھے وہ الفاظ آج تک یاد ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اگر اللہ کی ناراضگی ہو، اللہ کی نظر سے بچ کر بھاگ تو کہیں سکتے نہیں، یا کوئی ہے جگہ؟ اللہ کی نظر سے بچ کر بھاگ نہیں سکتے، تو جان بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قدموں میں گر جاؤ۔ اور اللہ کے قدموں میں گرنے کا مطلب یہ ہے، ہاتھ جوڑ کر، گردن جھکا کر، آنسو بہا کر، اپنے بدترین اور گندے سے گندا انسان ہونے کا اقرار کر کے اس سے رحم کی بھیک مانگو، وہ معاف کر سکتا ہے۔ بس اس
पूरी चीज को जाहिर करने के बाद और थोड़ी सी मुख्तसर सी रोशनी डालने के बाद मैं आपको ये दावत दे रहा हूँ, और खुद भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं किसी भी तरीके से मौत से पहले पहले कोशिश करूं कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। और जो ये जिंदगी गुनाहों से भरी हुई है, जिसको मैं खूब अच्छी तरह जानता और देखता हूँ, इस जिंदगी को अल्लाह मेरी माफ कर दे। आप हजरात भी ऐसा ही करें, यही तरीका सबसे अच्छा है। खूब लग लिपट करके तन्हाई में अल्लाह से माफी मांगो। अगर अल्लाह तुमसे खुश और राजी हो गया, एक अमरीका नहीं करोड़ अमरीका भी होंगे, तुम्हारा बाल बीघा नहीं कर सकते। सही है गलत है? वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।